وہ تیزی سے یونیورسٹی کے کوریڈور میں بھاگتے ہوئے کلاس کے باہر پہنچی کہ سر ارحم کی کلاس میں کھڑا پا کر اس نے اپنے پیروں کو بریک لگائی۔ سر ارحم نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ مس عمائزہ، آپ لیٹ ہیں، کیا میں وجہ جان سکتا ہوں آپ کے لیٹ آنے کی؟ سر، میرے والد کے دوست کے پالتو کتے کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے لیٹ ہو گئی، وہ ڈرامائی انداز میں کہتی چہرہ جھکا گئی، جبکہ پوری کلاس میں دبی دبی ہنسی گونجنے لگی۔ ارحم آفندی نے غصے سے مٹھیاں بھینچتے اس چھوٹے مگر مغرور لڑکی کو گھورا، جو یقیناً کسی بگڑے باپ کی اولاد تھی، پر مقابل لڑکی نہیں جانتی تھی۔ سامنے کھڑا پروفیسر ارحم آفندی کوئی معمولی ٹیچر نہیں تھا، بلکہ دی مافیا گینگ AK تھا، جو کسی خاص مقصد کے تحت پروفیسر بن کر کالج میں آیا تھا۔ سٹ، ارحم کہتا پلٹا تھا، پر اگلے لمحے غصے سے جبڑے تن گئے تھے جب اس شرارتی لڑکی نے اس کے آگے چنے بڑھائے تھے۔ سر، کتے کی میت کے چنے، کلاس سے باہر نکلنا ہے مس عمائزہ، ارحم نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سوری سر، عمائزہ منہ بنا کر سوری کہتے ہوئے جگہ پر بیٹھ گئی۔ ارحم نے غصے سے گھورا۔ کلاس لے کر وہ اپنے آفس میں آیا کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ سر، یونیورسٹی کا چیئر پرسن کل آ رہا ہے، مقابل کی آواز گونجی۔ گڈ، جتنی جلدی ہو یہ کام ہو جائے اتنا اچھا ہے، ارحم نے سنجیدہ انداز میں کہا۔ عمائزہ یوسف اپنے عالیشان بنگلے میں داخل ہوئی۔ صابرہ، صابرہ، عمائزہ نے اپنی ملازمہ کو آواز لگائی۔ جی میڈم، گھر میں کوئی دکھ نہیں رہا، سب کہاں ہیں؟ جی وہ صاحب آفس گئے ہیں اور میڈم پارٹی میں گئی ہیں، کہہ کر گئی ہیں رات تک آ جائیں گی۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ عمائزہ منہ بنا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عمائزہ یوسف اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد، جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی سوائے محبت اور توجہ کے۔ اس کے ماں باپ نے اسے ہر چیز فراہم کی سوائے اپنی توجہ اور محبت کے، جو کہ وہ اپنے ماں باپ سے چاہتی تھی، بلکہ ہر بچہ اپنے ماں باپ سے چاہتا ہے، اور بہن بھائی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اپنے آپ کو اکیلا ہی محسوس کرتی تھی۔ میڈم کھانا کھائیں گی؟ صابرہ نے کمرے میں آ کر پوچھا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ جائیں یہاں سے، عمائزہ نے بدتمیزی اور غصے سے کہا۔ اس پر صابرہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ ارے آئیے مسٹر ارحم، کیسی چل رہی ہیں کلاسز؟ چیئر پرسن نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ بہت اچھی جا رہی ہیں، مجھے آپ کا کب سے انتظار تھا، چیئر پرسن نے خوشگوار انداز میں کہا۔ آخر تمہارا وقت آ گیا ہے کہ تم اوپر جا کر اپنے کیے کا حساب چکتاؤ، ارحم نے اسے نکال مارتے ہوئے کہا۔ نہیں، مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا، چیئر پرسن گڑ گڑایا۔ انسان کو اپنے گناہ کہاں نظر آتے ہیں، ہر کوئی اپنے آپ کو فرشتہ ہی سمجھتا ہے۔ مقابل نے اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر سلنسر شدہ گن اس کی کنپٹی پر رکھ کر دبا دی۔ سر، میں اندر آ جاؤں؟ عمائزہ نے آفس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ گیٹ آؤٹ، وہ غصے سے دھاڑا۔ اگر عمائزہ دیکھ لیتی کہ چیئر پرسن اندر مر گیا ہے تو سب تباہ ہو جاتا۔ عمائزہ ڈر کر وہاں سے چلی گئی۔ پاگل لڑکی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے جہاں اسے نہیں پہنچنا چاہیے، ارحم غصے سے بڑبڑایا۔ چیئر پرسن کے قتل پر پوری یونیورسٹی میں تشویش شروع ہو گئی۔ ارحم نے 2 دن کی لیو لے لی، اور اب جب وہ 2 دن بعد آیا اور کلاس میں داخل ہوا تو عمائزہ کو دیکھ کر اس کا موڈ سخت بگڑا۔ ارحم لیکچر دے رہا تھا کہ اس کی نظر سوئی ہوئی عمائزہ پر پڑی۔ اس لڑکی کا دھیان پڑھائی کے علاوہ ہر فضول چیز میں تھا۔ ابھی تو اسے اس دن والی بات پر بھی عمائزہ پر غصہ تھا، اگر وہ دیکھ لیتی تو سب گڑبڑ ہو جاتا۔ مس عمائزہ، عمائزہ ارحم کے بار بار مخاطب کرنے کے باوجود جب ٹس سے مس نہ ہوئی تو اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی لڑکی نے عمائزہ کو ہلایا، جس پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ عمائزہ ایک دم چلائی۔ کچھ نہیں مس عمائزہ، بس صبح ہو گئی ہے، جس کا شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے، یا پھر شاید آپ کی صبح ابھی نہیں ہوئی۔ پوری کلاس میں دبی دبی ہنسی گونجنے لگی، جبکہ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ رات دیر تک اپنی ماں کا انتظار کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ دیر سے سوئی، مگر اس کے ماں باپ اپنی زندگی میں مگن تھے اور انہیں اپنی بیٹی کی پرواہ نہیں تھی۔ مس عمائزہ بتائیں کہ میں نے کیا پڑھایا؟ ارحم اس سے اشارہ کر کے بولا۔ عمائزہ گڑبڑا کر اٹھی۔ سر، وہ مجھے نہیں معلوم، عمائزہ نے نظر جھکا کر کہا۔ ظاہر ہے جب آپ کا دھیان اپنی پڑھائی کے علاوہ ہر دوسری فضول شے پر ہوگا تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ میں نے کیا پڑھایا؟ آپ مجھے اتنا بتا دیں کہ آپ نے اس سیمسٹر میں پاس ہونا ہے کہ نہیں؟ ارحم غصے سے اسے دیکھ کر بولا۔ جی سر، عمائزہ دبی آواز میں بولی، لیکن آپ کے آثار دیکھ کر تو نہیں لگ رہا کہ آپ کا پاس ہونے کا کوئی ارادہ ہے۔ اٹھے وہاں سے اور پہلی سیٹ پر آ کر بیٹھے میرے سامنے۔ آپ غور سے سنیے گا میں کیا پڑھا رہا ہوں۔ لیکچر دینے کے بعد ارحم نے سب کو اسائنمنٹ کے ٹاپکس دیے اور 2 دن کا ٹائم دیا۔
مس عمائزہ سب سے پہلے آپ کا اسائنمنٹ چیک کروں گا، اس لیے خبردار جو آپ نے 2 دن کے بعد چھٹی کی تو۔ ارحم نے عمائزہ کو تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ جی سر، عمائزہ نے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ گڈ۔ ارحم اسے کہہ کر کلاس سے باہر نکل گیا۔ کیا مسئلہ ہے سر کو؟ ہر بات پر میرے ابا بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اتنی فکر تو میرے ماں باپ کو نہیں ہے جتنی ان کو ہے میری، عمائزہ غصے سے کہتی پیر پٹک کر کلاس سے نکل گئی۔ کیسے ہو ارسلان؟ عمائزہ نے اپنے دانت کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہوں۔ وہ ارسلان تم جانتے ہو نا، میرے پیارے دوست، سر ارحم نے مجھے اسائنمنٹ دی ہے، عمائزہ نے اداسی لیے ہوئے کہا۔ تو سبھی کو دی ہے، تم کوئی انوکھی تو نہیں ہو، تو تمہاری ایک مدد چاہیے۔ کیسی مدد؟ ارسلان نے سوال کیا۔ وہ یار میں نے کل اسائنمنٹ کا ٹاپک دیکھا تھا مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، سب کچھ میرے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ عمائزہ وہ ٹاپک سر نے کلاس میں پڑھایا بھی تھا، اگر تم اپنے نوٹس دیکھو گی تو تمہیں سمجھ آ جائے گی اس ٹاپک میں کیا ہے، ارسلان نے چڑھ کر کہا۔ ہاں لیکن مجھے نہیں آئی نا سمجھ۔ اب وہ کیسے بتاتی کہ اس نے تو لیکچر نوٹ ہی نہیں کیا تھا۔ وہ ارسلان میں کہہ رہی تھی اگر تم میری مدد کر دو، تھوڑی سی، بس تھوڑی سی۔ عمائزہ نے آنکھوں میں امید لیے پوچھا۔ ہرگز نہیں، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، تھوڑی سی مدد کے چکر میں تم ساری اسائنمنٹ مجھ سے ہی بنواؤ گی۔ ارسلان نے صفا چٹ انکار کیا۔ ارسلان مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، تم تو سب کی مدد کرتے ہو، کلاس کے ٹاپر ہو، ذرا سی میری مدد کر دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ عمائزہ نے احتجاجاً کہا۔ ہاں میں تمہاری مدد کر دیتا اگر یہ کسی اور سر کی اسائنمنٹ ہوتی تو، مگر تمہیں سر ارحم کا پتہ ہے کہ وہ کتنے غصے کے تیز ہیں، اگر انہیں ذرا سا بھی پتہ چل گیا کہ یہ اسائنمنٹ تم نے نہیں بلکہ کسی اور سے بنوائی ہے تو تم خود تو جاؤ گی بلکہ مجھے بھی سسپینڈ کروا دو گی۔ ارسلان نے اپنی اینک ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ ارسلان کچھ نہیں ہوگا، تم پلیز میری مدد کر دو، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا نام نہیں لوں گی، پکا، اس کے بدلے میں تمہیں پیسے بھی دے دوں گی جتنے کہو۔ عمائزہ نے اسے لالچ دیتے ہوئے کہا، جس پر وہ سوچ میں رہ گیا۔ ٹھیک ہے لاؤ، 2 اپنا ٹاپک میں بنا دوں گا، اور ہاں کل یونیورسٹی جلدی آ کر سر کے لیکچر سے پہلے لے جانا، ارسلان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ ارسلان، میں تمہارا یہ فیور کبھی نہیں بھولوں گی۔ عمائزہ خوش ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ کیا اسائنمنٹ کرنے کی ذمہ داری اب اس کے سر سے اتری؟ جی کلاس، جیسا کہ میں نے آپ سب کو اسائنمنٹ دی تھی تو مس عمائزہ آپ کی اسائنمنٹ کہاں ہے؟ یقیناً آپ نے اپنی اسائنمنٹ کی ہوگی۔ ارحم نے عمائزہ کو طنز نظروں سے دیکھا۔ جی سر میں نے کی ہے۔ عمائزہ پورے اعتماد کے ساتھ کھڑی ہوئی اور ارحم کو جا کر اپنی اسائنمنٹ پکڑائی۔ امپریسو۔ ارحم نے اس کی حوصلہ افزائی کی، اسے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ لڑکی اسائنمنٹ بھی کر لے گی۔ بہت اچھی مس عمائزہ، آپ نے بہت اچھی اسائنمنٹ لکھی ہے۔ کیا آپ کلاس کو بتا سکتی ہیں کہ آپ نے اسائنمنٹ کے لیے کون کون سی کتابیں استعمال کی ہیں؟ ارحم نے عمائزہ سے سنجیدگی سے پوچھا، جس پر عمائزہ گڑبڑا گئی۔ وہ سر لائبریری میں بکس لی تھیں جو، اور انہی سے لکھا ہے۔ کیا نام تھا؟ عمائزہ سوچنے کی اداکاری کرنے لگی۔ یہ اسائنمنٹ میں نے آپ کو دی تھی، نہ کہ ارسلان کو۔ کتنے پیسے دیے ہیں آپ نے ارسلان کو اپنے اسائنمنٹ لکھنے کے لیے؟ ارحم نے سخت نظروں سے عمائزہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر عمائزہ حیرت میں پڑ گئی۔ سر یہ اسائنمنٹ میں نے خود لکھی ہے، میں نے کسی کو پیسے نہیں دیے، میں نے خود یہ محنت سے لکھی ہے، کیوں بتاؤ ارسلان ذرا سر کو، عمائزہ نے صاف جھوٹ بولتے ہوئے کہا، جس پر ارسلان بھی اس کی اداکاری پر حیران تھا۔ جی سر یہ اسائنمنٹ عمائزہ نے بنائی ہے، میں نے اس کی مدد نہیں کی، ارسلان نے ارحم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ لوگوں نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے ٹیچر سے جھوٹ بولتے ہوئے۔ ارحم نے فون پر ریکارڈنگ چلائی جس پر عمائزہ ارسلان کو پیسے دینے کی اور اسائنمنٹ لکھنے کی بات کر رہی تھی، جس پر عمائزہ نے سختی سے آنکھیں میچیں۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ کوئی اس کی ویڈیو بنا لے گا، یقیناً یہ کلاس کے ہی کسی کارندے کی حرکت تھی، اور اس وقت وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ اس پر کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ بقول آپ کے آپ نے یہ اسائنمنٹ اپنی محنت سے لکھی ہے، تو یہ آپ ارسلان کو کون سے پیسے دینے کی بات کر رہی تھیں؟ ارسلان نے طنز سے عمائزہ کو دیکھا۔ سوری سر، عمائزہ نے نظریں نیچی کرتے ہوئے کہا۔ پوری کلاس کے سامنے بے عزتی پر اس کا دل چاہا کہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ مس عمائزہ آپ نہایت ہی غیر ذمہ دار، بے ایمان اور جھوٹی لڑکی ہیں۔ کیا تعلیم آپ کو یہ سب سکھا رہی ہے؟ بے ایمانی کرنا، کرپشن کرنا؟ اب اس کرپشن کی سزا ہے کہ اب آپ کو ایک نئے ٹاپک پر اسائنمنٹ کل جمع کروانی ہوگی۔
ارحم باقی بچوں کے اسائنمنٹ کلیکٹ کرتے ہوئے کلاس سے نکل گیا۔ ارحم سر اگلے ٹارگٹ کا کیا کرنا ہے؟ مقابل نے ارحم سے سوال کیا۔ ابھی نہیں، پولیس ابھی چیئر پرسن والے معاملے پر تفتیش کر رہی ہے، معاملہ تھوڑا ٹھنڈا ہونے دو، اس کے بعد اس کی طرف بھی آئیں گے، ارحم نے کہتے کال کاٹ دی۔ تبھی دروازہ ناک ہوا۔ آ جائیں، ارحم نے اجازت دی اور سامنے امائزہ کو دیکھ کر ارحم کا حلق کڑوا ہو گیا۔ کیا ہے مس امائزہ؟ ارحم نے بیزاری سے کہا۔ وہ سر میں اسائنمنٹ کا ٹاپک پوچھنے آئی تھی، امائزہ نے آنکھیں نیچی کرتے شرماتے ہوئے کہا۔ گروپ میں نے ٹیکسٹ کر دیا ہے، جا سکتی ہیں، اور ہاں اس بار اپنی محنت سے کریے گا، نہ کہ کسی کو پیسے دے کر، ارحم نے طنز کرتے ہوئے کہا، جس پر امائزہ سر ہلا کر نکل گئی۔ امائزہ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ شہلا بیگم نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے لاؤنج میں بیٹھی امائزہ سے پوچھا۔ جی میرے سر کی مہربانی ہے کہ ان کی وجہ سے میں آج آپ کو دیکھ پائی، امائزہ نے غصے سے کہتی اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر کمرے میں چلی گئی۔ شہلا بیگم بھی نخوت سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ رات دیر تک امائزہ نے اسائنمنٹ بنائی، اب اس کا نیند سے برا حال تھا۔ وہ ارحم کو اسائنمنٹ دے کر گھر جا کر سونے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ارحم اپنے آفس کے کمرے میں تھا کہ امائزہ دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ سر یہ اسائنمنٹ لے لیں۔ ارحم نے اس سے اسائنمنٹ لی اور دیکھنے لگا۔ مس امائزہ اس میں بہت غلطیاں ہیں، مگر اپنا کام خود کر کے اور محنت کر کے کیسا لگا آپ کو؟ ارحم نے اس سے سوال کیا۔ جی سر بہت اچھا لگ رہا ہے، امائزہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ گڈ، جا سکتی ہیں آپ۔ امائزہ پیر پٹک کر چلی گئی۔ کھڑوس انسان، میں نے رات جاگ کر اسائنمنٹ بنایا اور کہتا ہے مس امائزہ اس میں غلطیاں ہیں، آیا بڑا، سمجھتا کیا ہے خود کو؟ بدتمیز، 2 لفظ تعریف کے نہیں بول سکتا تھا؟ مس امائزہ، ابھی وہ اس کی تعریف کر ہی رہی تھی کہ ارحم کی آواز پر پلٹی۔ جی سر، آپ کا فون آفس میں رہ گیا تھا، ارحم نے اسے فون پکڑاتے ہوئے کہا۔ جی سر شکریہ، امائزہ نے گھبراتے ہوئے کہا، اور میری تعریفیں میرے منہ پہ کیا کریں۔ ارحم ناگواری سے اسے دیکھتا واپس آفس کی طرف مڑ گیا۔ ہائے امائزہ، یہ تیری کینچی جیسی زبان کو کیوں آرام نہیں ہے؟ سر نے سب سن لیا، اب کیا کروں؟ کیا جا کر معافی مانگوں؟ نہیں، ابھی مانگی تو شاید زیادہ غصہ کریں گے، بعد میں مانگ لوں گی۔ امائزہ پریشانی میں اپنے بال نوچ کر آگے بڑھ گئی۔ کچھ دن بعد ارحم اپنے لیے ناشتہ بنا رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ جی سر کیا حکم ہے؟ مقابل نے ارحم سے سوال کیا۔ ہاں وہ معمول کی طرح کلب جائے گا، ہم وہیں پر اسے گھیر لیں گے، تمہیں پتہ ہے نا تمہیں کیا کرنا ہے؟ ارحم نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ ارحم اور اس کے بندے جیسے ہی کلب میں داخل ہوئے، ہر طرف گانا اور شور شرابہ، لوگ ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر ناچ رہے تھے اور نشے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ارحم نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اور لائٹ چلی گئی۔ ارحم نے فوراً اپنے ٹارگٹ کو بے ہوش کیا اور اسے کمرے کی طرف لے گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، امائزہ چیختے ہوئے بولی۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ کلب میں آئی تھی، مگر کسی نے اس کے گلاس میں نشے کی دوا ڈال دی اور اسے ایک آدمی زبردستی کمرے میں لے آیا۔ جیسے ہی ارحم دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا، امائزہ کو کسی کے ساتھ دیکھ کر اس نے ضبط سے آنکھیں بند کیں۔ وہ جہاں جاتا تھا یہ لڑکی وہاں پہنچ جاتی تھی۔ سر پلیز میری مدد کریں۔ ارحم سر پلیز، امائزہ نے چیختے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو، خبردار میرا نام لیا تو، ارحم نے اسے دبی آواز میں کہا اور اس آدمی کو دھکے مار کر کمرے سے نکالا۔ خبردار جو بکواس کی تو چپ کر کے بیٹھو یہاں پر۔ ارحم نے اسے ایک صوفے پر کونے کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چپ چاپ وہاں جا کر بیٹھ گئی۔ ارحم نے بے ہوش آدمی کو بیڈ پر لٹایا اور اس کی کن پٹی پر گولی مار کر اسے خودکشی کا منظر دینے کی کوشش کی، جس پر امائزہ نے اپنی سسکیاں منہ پر ہاتھ رکھ کر روکیں۔ وہ امائزہ کی طرف بڑھا۔ سر یہ آپ نے کیا کیا؟ امائزہ روتے ہوئے اس سے پوچھا۔ ایک دم چپ، خبردار جو تمہاری آواز نکلی۔ ہاں میں آ رہا ہوں باہر۔ ارحم نے زور سے امائزہ کا بازو تھاما، اسے گھسیٹتے ہوئے نکل گیا۔ سر یہ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ امائزہ جو دوائی کی وجہ سے نشے میں تھی لڑکھڑاتے لہجے میں بولی۔ سر آپ کتنے پیارے ہیں، کوئی لڑکی نہیں ملی ابھی تک آپ کو؟ امائزہ آل فال بولے جا رہی تھی۔ ارحم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اسے گھسیٹتا رہا۔ امائزہ کو نشہ آور ادویات کی وجہ سے چکر بھی آ رہے تھے کہ وہ ارحم کی باہوں میں جھول گئی۔ ڈیم اٹ، پتہ نہیں کون سی مصیبت میرے گلے پڑ گئی۔ ارحم اسے باہوں میں اٹھائے اپنے اپارٹمنٹ لے آیا اور بیڈ پر لٹا کر باہر نکل گیا۔ سر پولیس کلب پہنچ چکی ہے اور آذر کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے، مقابل نے اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ صبح جب امائزہ اٹھی تو اس کا نشہ اتر چکا تھا اور اپنے آپ کو ایک انجان جگہ پر پا کر وہ گھبرا کر اٹھی۔ میں کہاں ہوں؟
مجھے یہاں کون لے کر آیا؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ امائزہ خود سے گھبرا کر سوال کرنے لگی اور گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی تو لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کوئی ہے؟ کون ہے یہاں؟ سامنے آؤ، امائزہ ڈرتے ہوئے بولی، مگر جواب نہ پا کر اس کا دل وحشتوں میں گر گیا اور وہ مین ڈور کی طرف بھاگی، مگر وہ لاک تھا۔ اچانک مین ڈور کا دروازہ کھلا اور ارحم کچھ سامان لیے اندر داخل ہوا۔ آخر اٹھ گئی تم؟ ارحم نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ سر آپ یہاں کیسے؟ امائزہ نے ارحم کو دیکھ کر سوال کیا۔ یہ میرا ہی اپارٹمنٹ ہے جہاں آپ کھڑی ہیں۔ میں یہاں کیسے آ گئی؟ میں تو رات کو کلب گئی تھی، امائزہ نے ذہن پر زور ڈالتے ہوئے سوچا اور ایک دم سے ارحم کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ آپ نے وہاں پر کسی کا قتل کیا تھا؟ ہاں، آپ مجھے بھی مار دیں گے، امائزہ کہتے ہوئے اندر کمرے کی طرف بھاگنے لگی۔ ارحم نے اس کا بازو زور سے پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ خبردار جو فضول گوئی کی، تو اگر تم نے یہ بات کسی کے سامنے کی تو وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا، ارحم نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے ایسے ڈرا نہیں سکتے، میں سب کو بتا دوں گی، میں پولیس کو بتاؤں گی کہ آپ نے ایک شخص کا قتل کیا ہے، امائزہ روتے ہوئے بولی۔ وہ اسی لائق تھا، اور تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ میں نے صرف ایک ہی قتل کیا ہے؟ ارحم نے قہقہہ لگا کر بولا، جبکہ امائزہ کے لیے ارحم کا یہ روپ بہت الگ اور بہت خطرناک تھا۔ یونیورسٹی میں جس طرح کا سوبر انسان دکھتا تھا وہ ویسا تو نہیں تھا۔ یہ شخص جو اس کے سامنے کھڑا تھا، یہ تو کوئی اور ہی تھا جس سے امائزہ کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اچھا، آپ مجھے جانے دیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، امائزہ نے اس کے تاثرات دیکھ کر نم آواز میں کہا، جس پر ارحم نے اسے ترچھی نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں، جیسے تمہاری بات پر میں یقین کر لوں گا، اتنا شکل سے بے وقوف لگتا ہوں کیا؟ تم یہیں رہو گی جب تک کہ آذر والا معاملہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اچانک ارحم کا فون بجا۔ سنو، کلب کی فوٹیج میں سے امائزہ کی فوٹیج بھی ڈیلیٹ کر دو، مٹا دو کہ وہ یہاں پر آئی تھی، ارحم نے کہتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ آپ کو میری عزت کی پرواہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیرنٹس کو اگر پتہ بھی لگ گیا کہ میں کلب گئی تھی تو انہیں بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا، امائزہ نے اداسی سے کہا۔ امائزہ، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تمہاری فوٹیج صرف اس لیے مٹائی ہے تاکہ پولیس تمہیں تفتیش میں شامل نہ کرے، کیونکہ اب تم یہاں سے تو باہر نکل نہیں سکتی، ارحم نے امائزہ کو آئیبرو جھکا کر کہا۔ دیکھیں سر، میں آپ سے وعدہ کر رہی ہوں کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، پلیز مجھے جانے دیں، امائزہ نے اسے دیکھ کر معصومیت بھری لہجے میں کہا۔ ناشتہ کر لو آ کر، ارحم نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میں نہیں کھاؤں گی، آپ بس مجھے یہاں سے جانے دیں، امائزہ چیختے ہوئے بولی۔ نہیں کھانا تو نہ کھاؤ، مگر یہ سوچ لو اگلا کھانا رات کو ملے گا، سارا دن بھوکے رہنا ہے تو مرضی تمہاری، ارحم نے کہتے ہوئے ناشتہ کرنا شروع کیا۔ امائزہ بھی منہ بنا کر بیٹھ گئی کیونکہ بھوک تو اسے بھی لگی تھی۔ اچانک کھانا کھاتے ہوئے اس نے شوشہ چھوڑا۔ میری بوا تو اس سے زیادہ مزے کے پراٹھے بناتی ہیں، یہ اتنے سخت نان میں نہیں کھاتی، امائزہ نے نان چنوں کو دیکھ کر کہا۔ مس امائزہ، آپ اس وقت میری قید میں ہیں، کسی ریسٹورنٹ میں نہیں، جو آپ اس طرح فرمائش کر رہی ہیں۔ کھانا ہے تو کھائیں، نہیں تو چپ کر کے کمرے میں چلی جائیں، ارحم نے اس کو تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا، جس پر امائزہ چپ چاپ کھانا کھانے لگی۔ چلیں، اب آپ نے کھانا کھا لیا ہے تو اپنے کمرے میں چلی جائیں، کھانا کھانے کے بعد ارحم نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ میں ناشتے کے بعد چائے بھی پیتی ہوں، امائزہ نے مزے سے کہا، جس پر ارحم نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچیں۔ امائزہ، کیا آپ اپنا فرمائشی پروگرام بند کر سکتے ہیں؟ میرے پاس بہت سے کام ہیں کرنے کو، اور اگر چائے پینی ہے تو خود بنا لیجئے، ارحم نے غصے سے کہا۔ مگر مجھے تو چائے بنانی آتی ہی نہیں، پلیز بنا دینا، میرا سر بہت درد کر رہا ہے، امائزہ نے ارحم کو امید سے دیکھتے ہوئے کہا۔ باخدا، آپ کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ آپ کو صرف باتیں بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا، ارحم نے جل کر کہا۔ امائزہ منہ بنا کر رہ گئی۔ ارحم نے چائے بنانے کے لیے ساس پین نکالا، اسے دیکھ کر امائزہ ارحم کو ہدایت دیتے ہوئے بولی، سر تھوڑی سی اسٹرانگ سی، میں دودھ والی نہیں پیتی، تھوڑی اسٹرانگ اور گاڑی ہو، امائزہ ارحم کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ ارحم نے اپنا ضبط کھویا اور فوراً اس کو جا کے بازو سے پکڑ کے اپنے قریب کر کے دھاڑا، مس امائزہ، چپ چاپ جیسی چائے بنے ویسی پی لیجئے گا، اگر آپ نے مجھے نخرے دکھائے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، جس پر امائزہ ڈر کر چپ چاپ کونے میں بیٹھ گئی اور اسے چائے بناتے ہوئے دیکھنے لگی۔ امائزہ نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا تو بولی، چائے تھوڑی پھیکی، مگر ارحم کے تاثرات دیکھ کر بہت اچھی ہے، چائے بہت اچھی ہے، میں نے اس سے پہلے ایسی چائے کبھی نہیں پی،
امائزہ نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا، جس پر ارہم آنکھیں گھما کر رہ گیا۔ چائے پی کر امائزہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ارہم اپنی اسٹڈی میں آ گیا۔ ہاں معیز، کیا خبر ہے؟ ارہم نے فون پر معیز کو مخاطب کیا۔ سر آذر کے کیس کی تفتیش جاری ہے، مگر پولیس نے اس کے اثر و رسوخ کو دیکھ کر کلب کے بجائے گھر کا نام لیا ہے۔ اس کی لاش گھر پر ملی تھی، معیز نے بتایا۔ ان 2% کے لوگوں کو، جن کو دوسروں کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی، خود اپنی نام نہاد عزت کو بچانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ خیر، تم نے امائزہ کی فوٹیج ڈیلیٹ کروا دی تھی؟ جی سر، وہ میں نے کروا دی تھی۔ گڈ، ایسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے جب اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اپڈیٹ دیتے رہنا، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔ ارہم کی نظر امائزہ پر پڑی، جو اسٹڈی کے دروازے سے کان لگا کر اس کی ساری باتیں سن رہی تھی، جس پر ارہم نے فوراً کال منقطع کی اور اسٹڈی کا دروازہ کھولا۔ امائزہ ایک دم توازن کھو کر اندر کی طرف گری۔ وہ میں یہاں سے گزر رہی تھی، امائزہ نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا۔ اچھا، گزر رہی تھی کان لگا کر؟ وہ سر میں کہنے آئی تھی کہ فائنل ہونے والے ہیں، اگر یونیورسٹی نہ گئی تو مجھے پیپرز میں بیٹھنے نہیں دیں گے، پلیز چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں، امائزہ نے اس کی منت کرتے ہوئے کہا۔ کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے ٹاپ تم نے ہی کرنا ہے، سارا سیمسٹر کچھ پڑھا نہیں ہے، اگر نہیں جاؤ گی تو کچھ دنوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ سر آپ نے بھی تو یونیورسٹی جانا ہوگا نا، تو میں آپ کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی، آپ مجھ پر نظر بھی رکھ لینا، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، امائزہ نے اپنی طرف سے سوچتے ہوئے کہا۔ میں یونیورسٹی چھوڑ چکا ہوں، ارہم نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ کیوں؟ کہیں آپ نے وہاں بھی تو کسی کو نہیں مار دیا؟ امائزہ نے اسے شکی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، تم مجھے کہہ رہی ہو کہ تم جا کر کسی کو نہیں بتاؤ گی، مگر یہاں میرے سامنے تمہارے منہ سے یہ بکواس بند نہیں ہو رہی، اسی وجہ سے میں تمہیں بھیج نہیں رہا، کیونکہ میں جانتا ہوں تمہاری زبان کو تکلیف ہوگی جو کہیں بھی رکتی نہیں ہے۔ اب جاؤ یہاں سے اپنے کمرے میں، خبردار جو میری جاسوسی کی تو، اور خبردار جو میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی اور مجھ پر نظر رکھنے کی کوشش کی تو بہت برا حشر کروں گا تمہارا، ارہم نے اسے تیش زدہ نظروں سے کہتے ہوئے کہا، جس پر امائزہ ڈر گئی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ ویسے آپ نے میرے گھر والوں کو کیا کہا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ امائزہ پھر سے نمودار ہوتے ہوئے اس کے سامنے آ کر بولی۔ امائزہ، میرے صبر کا امتحان مت لو اور جاؤ یہاں سے۔ تمہارے گھر والوں کو میں نے تمہارے فون سے میسج کر دیا تھا کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر گئی ہو، اب جاؤ یہاں سے، ارہم نے اس پر چلاتے ہوئے کہا۔ جا رہی ہوں، ویسے میرا فون تو دے دیجیے، گیم کھیل لوں گی، امائزہ نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا، مگر اس کی نظر کی سرخی کو دیکھ کر منہ بند کر کے وہاں سے جانے میں ہی عافیت سمجھی۔ کچھ دنوں بعد جب معاملہ ٹھنڈا ہوا تو ارہم نے معیز کو کال کی۔ کیا حالات ہیں؟ ارہم نے اس سے پوچھا۔ جی سر، پولیس نے بہت کوشش کی مگر انہیں کوئی ثبوت نہیں ملا اور آذر کی موت کو خودکشی اور ڈپریشن کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور پولیس نے اس نتیجے پر پہنچ کر کیس کلوز کر دیا، معیز نے ارہم کو اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، جیسا ہم چاہتے تھے ویسا ہی ہوا۔ ارہم عرف بیسٹ کا اتنا ڈر بیٹھ چکا ہے لوگوں کے دل میں کہ اب کوئی بھی کسی کے ساتھ زیادتی ناانصافی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا، کیونکہ بیسٹ معاف نہیں کرتا۔ ارہم امائزہ کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ باتھ روم سے باہر نکلی، شاید منہ دھو کر نکلی تھی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی پانی کی بوندیں تھیں جو اس کے نقوش کو بہت حسین بنا رہی تھیں۔ ایک پل کے لیے تو ارہم بھی ان میں کھو گیا، مگر پھر سنبھلتے ہوئے اس نے اپنی نظریں پھیر لیں۔ سر آپ خیریت؟ امائزہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں۔ سچی؟ یہ سورج کہاں سے نکلا؟ امائزہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ جہاں سے بھی نکلا ہو، مگر تم ایک بات سمجھ لو، وہ کیس بند ہو چکا ہے، لیکن اگر تم نے اپنی زبان کو ذرا سی بھی تکلیف دی یا کسی کے سامنے یہ بات کہی تو تم جانتی ہو تمہاری جان لینے میں مجھے ذرا بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ باہر آ جاؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کہتے ہوئے ارہم باہر نکل گیا۔ تمہاری جان لینے میں ذرا سی تکلیف نہیں ہوگی، اتنے بندے مار چکے ہیں تو اسے کیا فرق پڑے گا، اس کے اندر تو کوئی احساس ہی نہیں، احساس سے آری بندہ۔ امائزہ چڑ کر اس کے پیچھے چل دی۔ سر اب تو پیپرز بھی گزر چکے ہوں گے، میں کیا کروں گی، امائزہ نے دکھ سے ارہم کو دیکھتے ہوئے کہا۔
दोबारा सेमेस्टर रिपीट कर लेना, तुम्हारे लिए कौन सी नई बात है? अरहम ने तंज से इसको देखते हुए कहा। सर, अब मैं इतनी निकम्मी भी नहीं हूँ, बस आपका सब्जेक्ट थोड़ा मुश्किल था, वरना बाकी। अरहम ने हमाइजा की बात को खातिर में ना लाते हुए कहा। जानता हूँ, बहुत अच्छी हो, तभी तो सर आसिम के पेपर में चिटिंग करते हुए पकड़ी गई थी। सर, आपको तो हर बात का पता है, हमाइजा ने मुंह बनाकर कहा। और इसके बाद जब तक वो घर नहीं पहुंची, इसने कोई भी गौर अफशानी करने से पहले अपने आप को बाज रखा, क्योंकि वो जानती थी कि अरहम इसकी बेइज्जती करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। जैसे ही गाड़ी हमाइजा के घर पहुंची, हमाइजा और अरहम घर के सामने खड़े हुए। ओके सर जी, अल्लाह हाफिज, अब आपको तंग नहीं करूंगी, हमाइजा ने हंसते हुए कहा, जिस पर अरहम हल्का सा मुस्कुराया। और ये बात हमाइजा के लिए बड़ी हैरान कुन थी कि अरहम मुस्कुराया था। सर, मेरा फ़ोन तो वापस कर दें, हमाइजा ने अरहम को देखते हुए कहा। अरहम ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और हमाइजा की तरफ बढ़ाया। हमाइजा ने अपने फ़ोन पकड़ा और अरहम की तरफ देखा। सर, एक सेकंड, अपना फ़ोन दीजिएगा। हमाइजा ने इससे फ़ोन लेकर अपना नंबर इस पर डायल किया, जिस पर इसके फ़ोन की घंटी बजी। अरहम ने इसे आईब्रो उचका कर देखा। कभी ज़रूरत पड़ी तो फ़ोन कर लीजिएगा। हमाइजा हंसकर अपने घर के अंदर चली गई, जबकि अरहम भी गाड़ी आगे बढ़ा गया। जिंदगी मामूल पर आ गई थी। हमाइजा ने फिर से यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया था और अब वो पढ़ाई में दिलचस्पी लेती थी। आज जब वो यूनिवर्सिटी से घर आई तो गैर मुतवक्का तौर पर इसकी अम्मी आज घर पर मौजूद थी। अरे हमाइजा, आओ, तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी मैं। शहला बेगम ने मुस्कुराकर हमाइजा को देखा। क्यों, मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी? वो हारिस आया है, कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। हमाइजा ने हारिस को देखा, जिसने मुस्कुराकर हमाइजा को देखते हुए हाथ हिलाया। हेलो हमाइजा, कैसी हो? हारिस ने हमाइजा की तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे हमाइजा ने थामा नहीं। ठीक हूँ हमाइजा, हारिस कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रहेगा, जब तक इसका घर नहीं बन जाता। हारिस शहला बेगम का दोस्त का बेटा था और वो पाकिस्तान शिफ्ट हुआ था हाल में। तो ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? हमाइजा ने शहला बेगम को देखकर नागवारी से कहा। बेटा, हारिस तुम्हारे जितना है, तुम इसे कंपनी दो, शहला बेगम ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। हमाइजा की हरकत पर इन्हें बहुत गुस्सा तो आ रहा था, मगर हारिस के सामने वो चुप रहीं। हमाइजा अपने कमरे में आई तो शहला बेगम भी इसके पीछे आ गईं। हमाइजा, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हें मालूम नहीं घर आए मेहमान को कैसे ट्रीट करते हैं? तुम्हारा रवैया हारिस की तरफ कितना सख्त था, वो क्या सोचेगा हमारे बारे में? शहला बेगम ने हमाइजा को डांटते हुए कहा। मॉम, मुझे किसी की परवाह नहीं है। और आप ऐसे क्यों कर रही हैं, जैसे आपको बहुत परवाह हो किसी की? आप भी तो किसी की परवाह नहीं करती। हमाइजा ने माँ को देखते हुए कहा। शट अप हमाइजा, पता भी है इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है हारिस, इतना वेल सेटल्ड, ऐसे लोगों से ताल्लुकात रखने पड़ते हैं। शहला बेगम ने हमाइजा को देखते हुए कहा, जिस पर हमाइजा हंस पड़ी। हाँ, आप तो लोगों से ताल्लुकात भी उनके स्टेटस देखकर बनाती हैं। आपने हमेशा बस लोगों का पैसा ही देखा है। आपको और डैड को तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। कभी आपने पूछा है कि आपकी बेटी किस हाल में है, इसे किस चीज़ की ज़रूरत है? हमाइजा ने नम आवाज़ में कहा। किस चीज़ की कमी है तुम्हें? हर चीज़ तो तुम्हें दी है। अच्छा खाती हो, अच्छा पहनती हो, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, मगर फिर भी तुम्हारे शिकवे ख़त्म नहीं होते। शहला बेगम ने हमाइजा को देखकर सख्त नज़रों से कहा। आपको लगता है सिर्फ अच्छा खाना, अच्छे कपड़े फराहम करके आप लोग अपनी जिम्मेदारी से सबक दोष हो गए? क्या माँ बाप का औलाद के साथ बैठकर 2 पल प्यार से बात करना, इनका हाल पूछना फ़र्ज नहीं है? ओ शट अप, क्या टिपिकल मिडिल क्लास वाली बातें कर रही हो? पता नहीं किन लोगों में उठ बैठ रही हो। खैर, हारिस से मिसबिहेव मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शहला बेगम हमाइजा को डांटते हुए बाहर चली गईं। खाने की मेज़ पर शहला बेगम, अशरफ साहब और हारिस बैठे खाना खा रहे थे कि अशरफ साहब ने मुलाजमा से हमाइजा के बारे में पूछा। जी, उन्होंने कहा कि उन्हें भूख नहीं है, जिस पर अशरफ साहब ने शहला बेगम को देखा। मैं बुला कर लाती हूँ इसे। शहला बेगम उठते हुए बोली और हमाइजा के कमरे की तरफ बढ़ी। क्या बदतमीजी है हमाइजा, फौरन नीचे आकर खाना खाओ, मुझे भूख नहीं है। हमाइजा ने शहला बेगम की तरफ बिना देखे कहा। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा तुम्हें भूख है कि नहीं, नीचे आओ, हारिस अकेला बैठा है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। मामा, मगर एक लफ्ज़ नहीं, नीचे आओ फौरन। हमाइजा इनके साथ डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। और हमाइजा, तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है?
اشرف صاحب نے عمائزہ کو مخاطب کیا۔ ٹھیک جا رہی ہے، عمائزہ نے بےدلی سے کہا۔ عمائزہ بچے اپنی پینٹنگز حارث کو دکھانا۔ کھانے کے بعد اشرف صاحب نے عمائزہ کو کہا، نہیں، میں اپنی پرسنل چیزیں کسی کو نہیں دکھاتی۔ عمائزہ نے صاف انکار کر دیا، جس پر اشرف صاحب اور شہلا بیگم نے پہلو بدلا۔ وہ عمائزہ کی اس منہ پھٹ طبیعت سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ کھانے کے بعد عمائزہ اپنے کمرے میں بیٹھی اسائنمنٹ کر رہی تھی کہ حارث اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا کر رہی ہو عمائزہ؟ حارث نے عمائزہ سے پوچھا۔ کیا بدتمیزی ہے، آپ کو مینرز نہیں کہ کسی کے کمرے میں نوک کر کے جاتے ہیں؟ ایسے منہ اٹھا کر کسی کے کمرے میں نہیں جایا جاتا، عمائزہ نے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا، جس پر حارث شرمندہ ہوا۔ سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا، اس نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ ویسے کیا کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ سائیکالوجی کا اسائنمنٹ بنا رہی ہوں، عمائزہ نے حارث کو دیکھتے ہوئے کہا۔ او واو، مطلب تم لوگوں کے دماغ پڑھنا جانتی ہو؟ حارث نے عمائزہ سے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ صرف دماغ نہیں بلکہ ان کی نیت بھی پڑھنا جانتی ہوں، عمائزہ نے حارث کو تیز نظر سے گھورتے ہوئے کہا، جس پر حارث نے پہلو بدلا۔ سنا ہے تم کافی بہت اچھی بناتی ہو، کیا میرے لیے بھی کافی بناؤ گی؟ حارث نے اس سے فرمائش کی۔ اپنی ماں کی باتیں یاد کرتے ہوئے وہ مجبوراً کافی بنانے کے لیے کچن میں گئی۔ وہ جیسے ہی کافی کا ڈبہ لے کر پلٹی، حارث کو اس نے بالکل اپنے پیچھے پایا۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ گھبرا گئی۔ حارث، آپ جا کر لانج میں بیٹھو، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں، عمائزہ نے حارث کو وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ نہیں، میں تمہیں اپنے لیے کافی بناتے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے کام کرتے ہوئے تم کتنی اچھی لگتی ہو، حارث نے عمائزہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جس پر عمائزہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ اپنی حد میں رہو، عمائزہ نے حارث کو دھکا دیتے ہوئے کہا۔ مت بھولو تم میرے گھر میں کھڑے ہو، اپنی اوقات مت بھولو، عمائزہ سے دھکا دے کر فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ بند کر کے ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا اور اس کی گال سے لڑکا۔ اس لڑکے سے آپ لوگ امپریس ہوئے ہیں موم اینڈ ڈیڈ، جس کا نہ کردار ہے نہ ہی اخلاق۔ ظاہر ہے جیسے آپ لوگوں کو لوگ پسند ہیں پیسے والے، ویسے ہی آپ لوگوں کو حارث پسند آ گیا۔ صرف اس کی دولت کی چکا چوند نے آپ کو اندھا کر دیا، جسے آپ اپنی بیٹی کے ساتھ گھر میں اکیلا چھوڑ گئے۔ عمائزہ ناشتے کے لیے نیچے آئی تو شہلا بیگم اور اشرف صاحب کو ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حارث بھی وہاں موجود تھا۔ کیا بات ہے موم ڈیڈ، آج کل آپ لوگ کافی گھر میں دکھ رہے ہیں، ورنہ میں تو آپ کی شکل دیکھنے کو ترس گئی تھی، کیا وجہ ہے؟ عمائزہ نے جوس کا گلاس پکڑتے ہوئے کہا۔ ارحم اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہوا تو اسے ایک خاموشی سی محسوس ہوئی۔ یہ اپارٹمنٹ ہمیشہ سے ہی خاموش رہا تھا، مگر کچھ دن میں اس میں کسی کی چہک، کسی کی نادان سی باتیں، ہنسی کی گونج تھی جو اب نہیں رہی تھی۔ عمائزہ کا اس سے لڑنا، نخرے کرنا، شرارتیں کرنا وہ مس کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ اسے مس کر رہی ہوگی یا نہیں۔ جب سے گئی تھی اس نے ایک بار بھی اسے فون نہیں کیا تھا۔ پھر مجھے کیا، میں بھی نہیں فون کروں گا۔ ارحم نے کال لاگ میں جاتے اس کا نمبر دیکھتے سوچا، پھر اس نے عمائزہ کا نام باتوں نے بلی کے نام سے سیو کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے ارحم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ عمائزہ کا جب جب ذکر ہوتا اس کے چہرے پر مسکراہٹ ایسے ہی آ جاتی تھی۔ نہ جانے وہ لڑکی اس پر کیا جادو کرتی تھی کہ وہ اس کی باتوں سے لطف اندوز ہوتا تھا، مگر اسے ظاہر نہیں کرتا تھا۔ میرے دل کو اپنی عادت لگا کر تم ایسے چلی گئی ہو، ایک بار بھی پلٹ کر نہیں پوچھا بے وفا لڑکی، ارحم نے اسے خیالوں میں سوچتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں مہمانوں سے تمیز سے پیش آنا نہیں آتا، شہلا بیگم نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جس پر عمائزہ چونک گئی۔ کیا مطلب؟ عمائزہ نے حیرانی سے شہلا بیگم کو دیکھا۔ یہی کہ تم نے کل رات حارث سے کتنی بدتمیزی کی، اس نے تم سے صرف کافی بنانے کو کہا تھا، تم اسے دھکا دے کر کمرے کی طرف چلی گئیں۔ کیا کوئی ایسے کرتا ہے اپنے مہمانوں کے ساتھ؟ ہم نے تمہیں یہ تربیت کی ہے؟ شہلا بیگم غرائیں۔ او موم پلیز، اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ ضرورت سے زیادہ فری ہونے کی کوشش کر رہا تھا؟ اور تربیت کی بات تو آپ مت کریں، جب میری تربیت کا وقت تھا تو آپ اور ڈیڈ تو اپنے کاموں میں مصروف تھے، آپ لوگوں نے کبھی بھی توجہ دی کہاں ہے؟ عمائزہ نے شہلا بیگم کو کہا جبکہ وہ حارث کو سرد نظروں سے گھور رہی تھی۔ بکواس بند کرو، تمہارے تو شکوے شکایت ہی ختم نہیں ہوتے۔ ہم تمہیں پلیٹ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں تو تمہاری شکوے شکایتیں ایسے ہی رہیں گی، بدتمیز لڑکی، شہلا بیگم اس پر چلائیں۔ رہنے دیجیے آنٹی، شاید عمائزہ کو میرا یہاں آنا پسند نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، میں ہوٹل میں شفٹ ہو جاؤں گا، حارث نے عمائزہ کے والدین کے سامنے اپنی شرافت کا لبادہ اوڑھ کر کہا۔
نہیں حارث بیٹا، تم کہیں نہیں جاؤ گے، یہیں رہو گے، شہرہ بیگم نے حارث کو کہا اور عمائزہ کو سخت نظروں سے گھورا۔ عمائزہ یونیورسٹی سے گھر میں داخل ہوئی۔ شہلا بیگم نے عمائزہ کو پکارا۔ جی، عمائزہ نے شہلا بیگم کو دیکھ کر کہا۔ حارث کو کچھ چیزیں چاہیے تو اس کے ساتھ شاپنگ پر چلی جاؤ، شہلا بیگم نے عمائزہ کو کہا، جس پر عمائزہ آگ بگولا ہو گئی۔ کیوں میں اس کے ساتھ کیوں جاؤں؟ کیا یہ کوئی چھوٹا بچہ ہے جو شاپنگ کرنا نہیں آتی؟ عمائزہ نے حارث کو گھورا۔ عمائزہ تم ہمیشہ اتنی بدتمیزی کیوں کرتی ہو؟ چپ کر کے حارث کے ساتھ جاؤ۔ شہلا بیگم کے اصرار پر وہ حارث کے ساتھ شاپنگ کے لیے مال چلی گئی۔ حارث شاپنگ کر رہا تھا جبکہ وہ بیزار سے اس کی شاپنگ کے مکمل ہونے کا انتظار کر رہی تھی جو کہ نہ ہونے کا نام لے رہی تھی۔ لگتا ہے اس نے اگلے 5 سال کے کپڑے آج ہی خرید لینے ہیں۔ مجھے پتا ہے یہ سب جان کر کے کر رہا ہے۔ عمائزہ مجھے اس شاپ پر بھی جانا ہے، حارث کہہ کر عمائزہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس دکان کے اندر گھس گیا جبکہ یہ منظر کسی اور نے بھی دیکھا تھا۔ جیسے ہی عمائزہ دکان سے نکلی اپنے سامنے ارحم کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ مس عمائزہ آپ یہاں؟ ارحم نے عمائزہ کو حارث کے ساتھ دیکھ کر کہا جبکہ حارث نے ابھی بھی عمائزہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر ارحم کی آنکھوں میں سرخی دوڑی۔ جی سر، وہ یہ میری ماما کے فرینڈ کے بیٹے ہیں، انہی کے ساتھ شاپنگ پر آئی تھی، اور حارث یہ میرے سر ہیں، سر ارحم، ہمارے سر ہیں، دونوں کا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے آپ کی ماما کے فرینڈ کے بیٹے کے علاوہ بھی ان کا آپ سے کچھ گہرا رشتہ ہے، ارحم نے گہری نظروں سے عمائزہ کے ہاتھ کو حارث کے ہاتھ میں دیکھ کر کہا، جس پر عمائزہ نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، چلو عمائزہ یہاں سے۔ حارث عمائزہ کا ہاتھ پکڑ کر فوراً وہاں سے لے گیا جبکہ ارحم کی نگاہوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا۔ ارحم لیپ ٹاپ پر بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ فون پر باتونی بلی جگمگا رہا تھا۔ ارحم نے ہنستے ہوئے کال ریسیو کی۔ خیریت ہے؟ آپ کو آج میری یاد کیسے آ گئی؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ماما کے فرینڈ کا بیٹا مصروف ہے، تبھی آپ نے مجھے یاد کیا، ارحم نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے، ایکچولی مجھے آپ سے ایک ٹاپک سمجھنا تھا، عمائزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا جی، مطلب میں آپ کو کام کے وقت یاد آیا، ارحم نے افسوس سے کہا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، عمائزہ ارحم سے بات کر رہی تھی کہ اچانک سے حارث اس کے روم میں آیا۔ آپ کو میں نے کتنی بار کہا ہے کہ کمرہ ناک کر کے آیا کریں، ایسے کیوں آ گئے ہیں آپ؟ بغیر بتائے بغیر ناک کیے، عمائزہ چلائی۔ ارے میں نے سوچا آنٹی گھر پر نہیں ہے تو تمہارے پاس ہی آ جاؤں، تم تو گھاس ڈالتی تک نہیں ہو، حارث نے کہا لگاتے ہوئے کہا جبکہ فون کی دوسری طرف ارحم اس کی غلاظت بھری باتیں سن رہا تھا۔ حارث نے عمائزہ کو دھکا دیا جس سے میز کا کونا اس کے سر پر لگا۔ وہ چلائی۔ فون کال چل رہی تھی۔ پریشانی سے دوسری طرف ارحم چلایا۔ حارث نے زبردستی اس کے بازو کو پکڑ کر اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ عمائزہ چلا رہی تھی مگر اس کی آہیں اور سسکیاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ حارث کیا کر رہے ہو؟ اور روتے ہوئے گڑ گڑائی۔ پلیز ایسا مت کرو، یہ بات تم میری آرام سے مان جاتی تو اچھا ہوتا، کب سے تمہیں منانے کی کوشش کر رہا ہوں مگر تم ہو کہ ہر وقت ایٹیٹیوڈ میں رہتی ہو۔ حارث اس کی طرف بڑھنے لگا۔ عمائزہ نے واز اس کے سر پر مار دیا اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ حارث نے اس کا پیر پکڑ کر زور سے کھینچا کہ وہ زمین پر منہ کے بل گری اور اس کا ہونٹ پھٹ گیا۔ اسی کھینچا تانی میں عمائزہ کے قمیص کی آستین بھی پھٹ چکی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی حارث نے دوبارہ اس کی طرف قدم بڑھانا چاہا، کوئی کمرے میں داخل ہوا اور حارث کے سر پر پیچھے سے وار کیا اور اسے لات مار کے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ ارحم تھا اور فوراً عمائزہ کی طرف پہنچا اور اس کی پھٹی ہوئی آستین پر فوراً اسے قبر سے دوپٹہ نکال کر اڑا دیا۔ ذلیل انسان! دوپٹہ اڑا کر ارحم حارث کی طرف بڑھا اور اسے اتنی مکے اور لاتیں ماری کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ سر اسے چھوڑ دیں، وہ مر جائے گا، اسے مر ہی جانا چاہیے۔ ارحم اسے مسلسل مارے جا رہا تھا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تم سے بدتمیزی کرنے کی؟ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ ارحم نے اپنی پاکٹ سے گن نکالی کہ عمائزہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں پلیز اسے مت ماریں۔ ارحم نے گھور کر عمائزہ کو دیکھا جس پر وہ بے بسی سے رو دی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں۔ عمائزہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی۔ ارحم کے دل کو کچھ ہوا اور وہ حارث کو وہیں زخمی چھوڑ کر عمائزہ کو وہاں سے لے کر اپنے اپارٹمنٹ چلا گیا۔ ارحم نے عمائزہ کی مرہم پٹی کی اور اسے پہننے کے لیے اپنی شرٹ اور ٹراؤزر دیا کیونکہ اس کے کپڑے تو بہت بری حالت میں تھے۔ ارحم نے حارث کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ عمائزہ تمہیں یہ سب کچھ اپنے پیرنٹس کو بتانا چاہیے، ارحم نے عمائزہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔
میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ دونوں صرف پیسے کے پجاری ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے، بس انہیں بدلے میں صرف پیسے ہی چاہیے، میں اب ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی۔ عمائزہ نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا، میں نے ممی کو اتنی بار بتانا چاہا کہ حارث ٹھیک نہیں ہے، مگر انہیں اس کے پیسوں کے سامنے کچھ نہیں دکھا، انہوں نے اپنی بیٹی کی بات کو سچ نہیں مانا۔ ارم گھٹنوں کے بل عمائزہ کے سامنے بیٹھا، اس کا ہاتھ پکڑ کر امید سے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ عمائزہ، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ ارم نے محبت بھرے لہجے میں عمائزہ سے پوچھا۔ میں ایک ظالم کے ساتھ نہیں رہ سکتی، عمائزہ نے ناک سکڑتے ہوئے کہا۔ واٹ؟ میں تمہیں مظلوموں پر ظلم کرنے والا لگتا ہوں؟ ارم نے حیرانی سے دیکھا۔ ہاں، وہ جو میں نے کلب میں دیکھا تھا، وہ کیا تھا؟ ارم نے اپنا ماتھا مسلا۔ عمائزہ، میں تمہیں سچ بتاؤں گا، آگے تمہاری مرضی ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ اس چیئر پرسن کا جو قتل میں نے کیا، کیا آپ نے اس کا بھی قتل کیا تھا؟ عمائزہ چیختے ہوئے بولی۔ سنو تو صحیح، وہ اپنی یونیورسٹی کی لڑکیوں کو ہراس کرتا تھا، نہ جانے کتنی لڑکیوں نے اس کی وجہ سے خودکشی کی تھی، اور ایک میری پھول جیسی بہن بھی تھی۔ میں نے اس کی موت پر خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کو انصاف دلواؤں گا، اور وہ جو کلب میں بندہ تھا وہ بہت امیر اور پیسے والا تھا، مگر اتنا ہی زیادہ عیاش اور اپنے گھر میں کام کرنے والی ماسیوں کا غلط فائدہ اٹھاتا تھا، انہیں مجبور کرتا تھا۔ ان کے گھر کام کرنے والی ماسی کی بہن میرے سامنے روتی تھی تکلیف سے کہ کیونکہ پولیس نے ان لوگوں کی مدد نہیں کی تھی۔ یہ پیسے والے اصول رسوخ والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پولیس بھی ان لوگوں نے خریدی ہوتی ہے، انہیں لگتا ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہر کسی کو خرید سکتے ہیں، اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ ہم سب کا خدا تو ایک ہی ہے، اور اس نے تو ہمیں انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو پھر کیسے یہ لوگ اپنے میں سے کمتر لوگوں کو چونٹی اور کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں؟ میں نے صرف اس لڑکی کو انصاف دلانے کی کوشش کی۔ ارم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ عمائزہ، اسے بھی تو حارث سے ارم نے ہی بچایا تھا، اگر وہ نہ آتا تو جانے کیا ہوتا، لیکن میں نے آپ کو پسند نہیں کرتی، پھر کیوں کرنا چاہتے ہیں مجھ سے شادی؟ عمائزہ نے کہا، کیونکہ تم جیسی منہ پھٹ اور بدتمیز لڑکی ہی مجھے جھیل سکتی ہے۔ ارم نے ہنستے ہوئے کہا، ایک بار گلے پڑ گئی نا یہ چڑیل تو پھر شکایت مت کریے گا۔ عمائزہ نے منہ بھسوڑتے ہوئے کہا، مجھے منظور ہے اس چڑیل کا اپنے اوپر مر مٹنا۔ ارحم نے ہنستے ہوئے کہا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ کر اسے ہمیشہ کے لیے ایک مضبوط سائبان بننے کا وعدہ کیا۔ اگر آپ کو میرا ناول آفیشیل کے یہ کاوش پسند آ رہی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت قیمتی ہے اور ہمیں بہتر کام کرنے کی حوصلہ افزائی دیتی ہے۔ جزاک اللہ۔